بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قابل احترام خاتون کی طرف سے یہ میسیج آیا ہے کہ اعتکاف خصوصاً خواتین کے اعتکاف کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنایا تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں یعنی نمازیوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھا جائے۔ تو گویا کعبہ شریف اور جو مسجد حرام ہے اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے اور مدینہ شریف میں ہر سال حضور نے اعتکاف کیا ہے۔ ایک دفعہ حضور نے پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے، پہلے 10 دن، پھر اگلے 10 دن، پھر آخری 10 دن، اور پھر طویل حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آخری جو 10 دن ہیں ان میں لیلۃ القدر ہے۔ پھر آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ آخری 10 دن ہی اعتکاف کرتے تھے۔ ایک دفعہ نہیں بھی کیا، اس کی وجہ تھی کہ امہات المومنین نے بھی مسجد میں خیمے لگا لیے تو حضور نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری سال جو تھا اس میں 20 دن اعتکاف فرمایا ہے۔ یعنی اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، ریگولرلی حضور نے یہ کام کیا ہے، لیکن علی الکفایہ ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ اعتکاف بیٹھ لیں محلے میں سے تو پورے محلے کی طرف سے وہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی پورا محلہ نہ بیٹھے تو پھر سنت کا جو ہے وہ نہ ادا کرنا جو ہے وہ پورے محلے کے اوپر ہوگا کہ پورے محلے نے حضور کی یہ سنت مؤکدہ ادا ہی نہیں کی۔ تو چند بندے، 1-2 بندے بھی ایک مسجد میں بیٹھ جائیں تو کافی ہے۔ عورتیں جو ہیں ان کو حضور نے اس دور میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھیں گی، بلکہ عورتیں اعتکاف بیٹھنے کے لیے اپنے گھر میں جو گھر کی مسجد بعض لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، گھر میں ایک جگہ مخصوص کی ہوتی ہے نماز کے لیے، وہ اس جگہ میں بیٹھیں۔ اور اگر گھر میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر کسی بھی کمرے میں ایک کونے میں وہ اپنے لیے چادر باندھ کے یا بیڈ لگا کے یا جگہ مخصوص کر کے وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور ان کو وہی ثواب ملے گا جو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والے مردوں کو ملتا ہے۔ بہت اجر و ثواب ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ حضور ہر سال بیٹھتے تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے بندہ یکسو ہو کے بیٹھ جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور جو ہم جیسے بندے نہیں بیٹھ سکتے کسی دفعہ تو یہ ہماری محرومی ہے، اور جب اللہ نصیب کرتا ہے تو الحمدللہ اس کا خاص فضل ہے۔ تو اب خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھیں گی۔ اب مردوں اور خواتین میں ایک فرق ہے۔ مرد جب جا کے مسجد میں بیٹھ گئے پھر تو ظاہر ہے وہ فارغ ہیں، مسجد میں اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کھانا بھی وہاں پہ سحری افطاری ملتی رہے گی اور وہ آرام سے وہاں بیٹھے رہیں گے۔ خواتین کی بعض کا دیگر ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تو وہ بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی عورتیں اب کیا کریں گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عورتوں کو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ کہ ان کو اپنے اعتکاف والی جگہ پہ کوئی آدمی کھانا لا کر دینے والا ہو، اور پکانے والا بھی ان کے لیے کوئی آدمی ہو، کیونکہ خواتین جو ہے وہ کچن میں جا کر پھر کھانا نہیں پکا سکتی۔ ہاں، اگر اعتکاف والی جگہ پہ ان کو کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں تو وہ اپنے کمرے میں سے نکل کے صرف کچن سے کھانا اٹھانے کے لیے جب جائیں تو وہ جا کے اٹھا کے لے آئیں۔ اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ سحری کے وقت وہ جا کے یا افطاری کے وقت جا کے کچن سے اپنی افطاری کی چیز لے آئیں۔ لیکن اگر ان کو کوئی دینے والا ہو تو پھر ان کو وہاں سے جا کے اٹھانا نہیں چاہیے، ان کو فراہم کی جائے۔ کوکنگ وہ کچن میں جا کر بالکل نہیں کر سکتی، لیکن اگر ان کی اعتکاف کی جگہ پر انہوں نے اپنا چولہا یا سٹوو وغیرہ رکھ لیا ہے تو پھر وہ کوکنگ بھی کر سکتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ چائے بھی بنا سکتی ہیں، باقی بھی سارے کام وہ اپنے اعتکاف والی جگہ بیٹھ کے کر سکتی ہیں، وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ کچن میں نہیں جا سکتی، بلا ضرورت اپنی اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں جا سکتی، جس طرح مرد بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد جو مسجد کا متولی ہوتا ہے اس نے طے کی ہوتی ہے کہ کس جگہ تک مسجد ہے۔ مثلا وضو خانے جو ہیں وہ عام طور پر مسجد سے باہر ہوتے ہیں،
وہاں پہ صرف آپ وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اور بعض جو ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے مسجد کے گیٹ تک جو ہے وہ مسجد ڈکلیئر کی ہوتی ہے, تو وضو خانے وغیرہ بھی جو ہیں ادھر بھی جانے سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں, جہاں جوتیاں پڑی ہوتی ہیں وہاں بھی جانے سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں. تو جو گھر میں آپ نے جو جگہ طے کی ہے اعتکاف کی, اس جگہ سے باہر آپ نہیں جا سکتے. اس جگہ کے اندر آپ اپنی چھوٹی سی وہ جو جگہ وہاں پہ چہل قدمی کر سکتے ہیں, وہاں پہ کھڑے ہو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں, جو بھی عبادت کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر خواتین نے چونکہ کوکنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ مسئلہ جو ہے یہ زیادہ ضروری تھا. ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سنت اعتکاف اور نفلی اعتکاف میں فرق ہے. سنت اعتکاف جو ہے وہ تو رمضان شریف میں ہم بیٹھتے ہیں اور آخری 10 دن میں بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی ہم اعتکاف بیٹھیں گے وہ نفلی اعتکاف ہوگا, چاہے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیں, چاہے مختصر وقت کے لیے بھی بیٹھیں. لہٰذا مسجد میں اگر آپ گئے ہیں تو نوئی تو سنت اعتکاف کہہ کے آپ بیٹھ گئے تو آپ کا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے وہ اعتکاف کا آپ کو ثواب ملے گا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں نفلی اعتکاف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے وہ کتنے بھی دنوں کے لیے کریں. عام طور پہ جو بچیاں ہیں, ینگسٹرز ہیں, ان کو چاہیے کہ کم از کم آخری 3 دن جو ہیں وہ اعتکاف کر لیں اپنے اپنے گھروں میں. اور جو دیگر خواتین ہیں ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے, جب چاہیں اور جتنے ٹائم کے لیے چاہیں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں, اتنا ثواب ان کو مل جائے گا, اتنی دیر وہ عبادت کریں گی. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ان کے لیے یہ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اعتکاف کے دوران اٹھ کے کچن وغیرہ میں جا سکتے ہیں. ایکچولی وہ جب وہ جو اعتکاف سے نکل کے کچن میں جائیں گی نا تو اتنی دیر کے لیے سمجھیں کہ ان کا اعتکاف ختم ہو گیا, لیکن وہ واپس جائیں گے تو پھر اعتکاف شروع ہو جائے گا, وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے. سنت اعتکاف جو ہے اس میں تھوڑی سی پابندی زیادہ ہے. تو میں نے یہ اس لیے وضاحت کر دی کہ جو لوگ نفلی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے نسبتاً آسانی ہے. حتیٰ کہ جو کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھ سکتے ہیں نفلی اعتکاف. اس میں درمیان میں جب انہوں نے کالج یا یونیورسٹی جانا ہے یا پھر یونیورسٹی کی مسجد میں تو انہوں نے پیریڈ لگانا ہے تو اٹھ کے جائیں, پیریڈ لگا کے واپس آ کے پھر وہ بیٹھ جائیں. تو اس سے ان کو کم از کم نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا, 10 دن ان کو عبادت ریاضت یکسوئی سے کرنے کا موقع مل جائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.